ملا ہے، جس معین الدین کو اللہ ملا ہے، عثمان ہارونی جیسا وسیلہ ملا ہے، اس کے بعد اللہ ملا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے مجھے پانا ہے تو وسیلہ تلاش کر۔ اللہ نے تو کہہ دیا کہ اب یہاں آ کر مسلمانوں کے دو، یعنی مسلمان بلکہ کلمہ پڑھنے والوں کے دو گروپ ہو گئے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ نہیں کر میں بات سمجھا پا رہا ہوں آپ کو؟ ہاں میرے نوجوان بہت عظیم ہیں، یہ تو اشاروں کی زبان بھی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ آپ کی ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ غور فرمائیے گا۔ اب یہاں کلمہ پڑھنے والوں کے دو گروپ ہو گئے۔ ایک 72 فرقوں میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تو ہے، مانتے ہیں، اس پہ انکار، وسیلے کا انکار کسی کو نہیں ہے۔ سب کلمہ پڑھنے والے کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ تو چاہیے اللہ تک پہنچ، لیکن وسیلہ کون ہے؟ وسیلے کے سب قائل ہیں، لیکن وسیلہ کس کو بنانا اس میں اختلاف ہے۔ تو جتنے اہل سنت کے علاوہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمل کو وسیلہ بناؤ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کس کو وسیلہ بناؤ؟ عمل کو، یعنی نماز کو وسیلہ بناؤ اللہ تک پہنچنے کا، روزے کو وسیلہ بناؤ اللہ تک پہنچنے کا، حج کو وسیلہ بناؤ اللہ تک پہنچنے کا، زکوٰۃ کو وسیلہ، یعنی عمل کو وسیلہ بناؤ اللہ تک پہنچنے کا۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ عمل بھی وسیلہ ہے، لیکن عمل سے بڑا وسیلہ اللہ والے لوگ ہیں۔ بات سمجھ میں آئی یہاں تک؟ کیونکہ خانقاہ میں کچھ مشکل بات سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی ہمارے عقیدے کی اصلاح ہو۔ سمجھ میں آتی ہے؟ اہل سنت یہ نہیں کہتے کہ عمل وسیلہ نہیں ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ عمل بھی وسیلہ ہے، مگر اس سے بڑا وسیلہ کون ہے؟ اللہ کے مقبول بندے لوگ ہیں۔ اب اس کو آسان زبان میں سمجھنا، ہمارا وسیلہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ، لیکن ایک طبقہ کہتا ہے کہ صرف عمل وسیلہ ہے اور اللہ والے وسیلہ نہیں ہے۔ کچھ اہل بدعت کہتے ہیں، اور اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ اللہ والے بھی وسیلہ اور نیک اعمال بھی وسیلہ۔ تو اب دونوں میں کس کی بات مضبوط ہے؟ دونوں میں کس کی بات مضبوط ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم حضور مجاہد ملت علامہ عبد الحبیب علیہ